الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی نماز پڑھنے کے بعد جب تک نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جب تک آدمی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور فرشتوں کی دعا، اور جب تک بیٹھا رہے گا نماز کی جگہ پر، ایک دفعہ نہیں، جب تک بیٹھا ہوا فرشتوں کی 2 دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ نماز کے بعد آدمی کو اپنی جگہ پر نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو آج منظر دیکھا ہے نا، یہ میں نے کسی مسیح میں نہیں دیکھا۔ سلام پھیر کے ایسے لوگ نکلے جیسے کوئی آدھی زیادہ مسجد خالی ہو گئے، سلام پھیرتے ہی۔ مسجد میں دل لگنا چاہیے، مسجد میں بیٹھ کے آدمی کو سکون محسوس ہونا چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، اطمینان محسوس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چلے جاتے ہیں نا، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے۔ ایک مجبوری ہو گئی، کوئی انسان کو ہو جاتا ہے انسان کبھی، لیکن یہ عادت بنا لینا اس طرح، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے پھر رمضان، فجر کے بعد کا کتنا قیمتی وقت ہے۔ تھوڑی دیر آدمی بیٹھ جائے، پھر تھوڑی سی بات سن لو بھائی۔ پھر دوستو دیکھو، یہ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی چلا جانا ہے۔ یہ رمضان کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں، قدر۔ رمضان کی کیا کریں؟ قدر کریں۔ ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، ایامم معدودات، گنتی کے چند گنے چنے سے دن ہے۔ کتنا گزر گیا؟ دو عشرے تو تقریباً۔ رمضان آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے۔ فائدہ کیا اٹھایا؟ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، 3 سپارے روزانہ ہوں تاکہ رمضان میں 3 قرآن ختم ہوں۔ چلو 1.5 سپارہ 2 ختم ہو، چلو آخری درجہ کتنا؟ 1 سپارہ۔ اب بات ساتھی ماشاءاللہ بڑا زور لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات سے ہی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ زور نہیں لگا رہے کہ سب قرآن کی تلاوت پر آئے۔ محلہ، خاندان، کتنا بڑا حلقہ احباب جو رمضان میں بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ، ذکر کا مہینہ۔ اب دیکھو، یہ تو کم از کم درجے کی بات ہے کہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کلمہ پڑھے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام درود شریف پڑھے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام استغفار۔ اب اتنی تسبیح گھر کا ہر فرد کر رہا ہے؟ گھر کا ہر فرد اتنی تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں؟ ذکر، دعا کا مہینہ۔ ہم کتنے محتاج ہیں، اور کتنی ہماری ضرورتیں ہیں، اور کتنے مسائل ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں،
سحری کے وقت مانگیں، افطار کے وقت مانگیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا وقت ہے، مانگو اللہ سے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مانگو اللہ سے. روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو. آدھا گھنٹہ مانگو، پون گھنٹہ مانگو، 1 گھنٹہ مانگو. یہ دعا کا مہینہ ہے. اپنی زندگی سے جو غلط چیزیں اس کو ختم کریں. اپنی زندگی سے غلطیاں نکالیں، غلطیاں. کہیں تکبر تو نہیں ہے، تکبر نکالو. میں عام طور پر ذرا پیسہ آ جائے کہتا میں، تھوڑا عہدہ مل جائے، اختیارات مل جائے کہتا میں. یہ انسان کی کمزوری ہے. میں اللہ کو انسان کا تکبر بہت ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اپنا محاسبہ کریں، کہیں حسد تو نہیں ہے. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے. ایک ماچس کی تیلی پورے ٹرک کو جلا دیتی ہے. لکڑیوں کا ٹرک، لکڑیوں کا ڈھیر، ایک ماچس کی تیلی. تو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا فساد نہیں مچاتے جتنا کہ مال کی محبت اور جاہ کی محبت. جاہ کہتے ہیں بڑا بننا، بڑا بننے کا شوق ہے. تو بڑا بننے کا شوق اور مال کا شوق اور مال کی محبت یہ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے. اب دیکھو کہیں یہ مال کی محبت تو نہیں، حب مال تو نہیں ہے، حب جاہ تو نہیں ہے. دیکھو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار. بڑے بڑے کام کیے خیر کے، نیکی کے، لیکن کس لیے کیے؟ کہ لوگ کہیں کیا بات ہے. بعض لوگ بڑے بڑے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کس لیے؟ کہ میرے نام کا کتبہ لگے، صبح اخبار میں میری تصویر آئے، لوگوں کو پتہ لگے. تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار ہیں. کام اچھے کیے تھے، نیت خراب تھی. تو اپنی غلطیاں ٹٹولے، کہیں تکبر تو نہیں، کہیں حسد تو نہیں، کہیں ریا تو نہیں، کہیں غیبت تو نہیں ہوتی. سارا دن دیکھو بھائی کوئی غیبت تو نہیں ہوئی، چغلی تو نہیں ہوئی، آنکھ کا غلط استعمال تو نہیں ہوا. اپنا محاسبہ کریں.